معزز حاضرین اور سامعین گرامی قدر، گزشتہ چند جمعات سے اس عنوان کے تحت ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے کہ اللہ نے ہمارے مابین جو رشتہ ارشاد فرمایا ہے وہ اخوت کا رشتہ ہے کہ اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے انتشار نے آج اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ باطل طاقتوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیرنا شروع کر دیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی ہمارا انتشار ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان اہل دانش کو کہ جن کی نگاہ بہت دور تک کام کرتی تھی اور یقیناً نور ایمان سے دیکھتے تھے، اور بہت پہلے جنہوں نے کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ ہم سب اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور غور سے پوچھیں اپنے قلب سے، اپنے ضمیر سے کہ یہ بات جسے علامہ نے کہا تھا کیا واقعی صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ جب متحد تھے تو پوری دنیا ایک طرف تھی، 313 ایک طرف تھے۔ ایمان اتنا بلند، اپنے پروردگار عالم پہ ایسا کامل یقین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال اولاد سب قربان کرنے کا ایسا جذبہ۔ تاریخ گواہ ہے، کسی نے کہا تھا کہ محض ان لوگوں سے جو لڑا جا سکتا ہے کہ جو اپنی دنیا کی لالچ میں اگر تمہارے سامنے آئے، چاہے کتنی بڑی تعداد ہو، مگر جو اللہ اور اس کے رسول کی دیوانگی میں نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، ایسی قوم سے نبرد آزما نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ تاریخ ہے۔ پسپا کیوں ہیں ہم، کمزور کیوں ہیں ہم؟ ہمیں ہر دور میں جھنجھوڑا گیا لیکن ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے، کسی نے نثر میں تو کسی نے نظم میں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار۔ مضبوط رہنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں 1400 برس پہلے گھوم کر دیکھنا ہے، اپنے پیغمبر کی زندگی کو دیکھنا ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھنا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ ورنہ تو یہی بات ہے کہ ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار۔ کہیں ڈاکٹر اقبال بھی گویا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی نے مجھے کمزور کر دیا تو وہ خوش ہوتا رہے کہ صاحب ان پہ ہی پڑی ہے۔ نہیں، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ آدمی اپنی جسم سے مضبوط نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے آپ نے لہیم شہیم دیکھے ہوں گے، لیکن حال یہ ہے کہ ذرا سی اگر دھمکی مل جائے تو ساری جسامت ختم ہو جاتی ہے۔ دلیری کا تعلق اہل ایمان کے لیے ایمان کی مضبوطی ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہے اندر سے۔ ہمارے اندر اگر خوف ہے، ڈر ہے، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب اگر فلاں کو نقصان ہوا ہے تو کیا ہوا، اسے ہوا ہے، میرا نہیں ہے۔ بھائی بھائی ہیں تو ہیں۔ اب یہ بھائی بھائی کا رشتہ کتنا مضبوط ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اولاد آدم ابن آدم ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم میں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک
سب شامل ہیں۔ تو اگر کسی سر کے بال کو آپ اکھیڑیں تو آپ سوچیں کہ صرف سر کے بال کو اکھیڑنے سے سر کو تکلیف ہے، نہیں، اس تکلیف کا احساس پورا جسم کرے گا۔ اگر پیر کے ناخن ادھر جائے تو آپ سمجھو کہ پیر کے ناخن کی اس انگلی کو تکلیف ہوگی، نہیں، اس تکلیف میں پورا جسم تمہارا شامل ہوگا، جسم کے ایک ایک روئے کو اس جسم کا احساس، اس تکلیف کا احساس ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ اولاد آدم جسم کی مانند ہے، جب جسم کی مانند ہیں تو اگر یہاں نہیں، اگر غذا میں بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اور دنیا میں اگر کہیں کوئی انسان ہے اور سمجھتا ہے کہ اولاد آدم ہے تو اس تکلیف کا احساس یہاں بھی اسے ہونا چاہیے، تب تو آپ انسان ہے، آپ کے اندر انسانیت ہے۔ ورنہ کہنے کو لیے تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں اپنے لیے۔ کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ آپ بتائیے اس میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہو جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں؟ ہمارا نبی بھی ایک، ہمارا دین بھی ایک، ہمارا اسلام بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ ایک چیز بتاؤ جس کو دو کہا ہو۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کہتے ہیں یہ سب تو ایک ایک ہیں، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کب آپ کو جھنجھوڑا نہیں گیا، کب آپ کو خواب غفلت سے بیدار نہیں کیا گیا، کب آپ کے ضمیر کو نہیں جگایا گیا۔ مگر لگتا ہے جیسے ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے نا کہ بچوں کو مائیں اٹھاتی ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو بچے بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن کئی بار اٹھانے کے بعد جب بچہ بیدار نہیں ہوتا تو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی سوئے ہوئے کو تو کوئی اٹھا بھی دے، لیکن جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہو اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اچھائی برائی سمجھ میں نہیں آتی، ایسا نہیں ہے کہ ہم حق و باطل کو نہیں جانتے، بات صرف اتنی ہے ایمان کمزور ہو گیا ہے اور دنیا کے لالچ میں ہم اتنا کھو گئے ہیں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے یہ بھی بھول گئے۔ اور یہی وہ کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے وقار میں کمی آئی۔ کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ کسی کو اپنی قوم پہ فخر ہے، کوئی اپنی برادری پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، زندگی کے ہر لمحے اگر اللہ رب العزت کے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہو ایک ذرہ نہیں چکا سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس لیے کہ خود فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سب سے بہترین ساخت پر اگر ہم نے کسی کو پیدا کیا ہے تو حضرت انسان کو پیدا کیا۔ انسان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے کرامت کا تاج جس کے سر پر سجایا ہے وہ حضرت انسان ہے، اولاد آدم۔ ساری زندگی اگر صرف اس ایک جو اللہ نے عطا کی ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے، اگر اس کو ادا کرنا چاہیں تو ایک ذرہ ادا نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ جب ہم سوچیں کہ انسان بنا دیا اس نے اور انسان بنا کر اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا، پھر اس کا احسان کیسے آپ ادا کر سکتے ہیں؟
اس بات کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ پھر اس پر اور کہ مسلمان تو نے بنایا ہے، اے مولا اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ تھک جائیں گے سوچتے سوچتے، ایک ذرہ آپ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہو، کیوں سوچ رہے ہو؟ آ جائیں سب ایک جگہ، جمع ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ۔ اس لیے کہ یوں تو دیکھیں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، اگر میں مثالیں دیتا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت سی مثالیں آپ نے سن نہ رکھی، سنی ہوتی ہیں، لیکن بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ذہنوں میں پہنچ جائے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر تنکے بکھرے ہوئے ہوں تو اس سے فرش گندا لگتا ہے کہ کوڑا ہے، اس کوڑے سے فرش کی خوبصورتی خراب ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر انہی تنکوں کو جوڑ لیا جائے تو وہ ایک جھاڑو کی شکل ہو جاتی ہے۔ جب وہ سارے تنکے مل جاتے ہیں تو سارا کا سارا کوڑا مل کر باہر کر دیتے ہیں۔ تو ایک مزاج ہے، اس لیے وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کئی بیٹے تھے تو باپ نے اپنے آخر وقت میں جو وصیت کی تھی تو اس نے چند چھوٹی چھوٹی لکڑیاں منگائی تھیں، اور ہر ایک بچے کے ہاتھ میں ایک لکڑی دی اور کہا اسے توڑ دو۔ سب نے توڑ دی، پتلی تھی، ٹوٹتی چلی گئی آسانی سے، لیکن اسی نے جب ان سب لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر ایک کے ہاتھ میں دیا، کہا اب اسے توڑ دو، اور جب ایک ساتھ جمع تھی اسے توڑنے کی کوشش کی تو نہیں ٹوٹ سکی، تو کہا کہ اس میں سبق یہ ہے کہ اگر الگ الگ رہو گے تو تمہیں آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک جٹ رہو گے، متحد رہو گے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں توڑ سکتی۔ آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، مطالعے کا ذوق نہیں ہے، جہاں کچھ گفتگو کرنے کی صلاحیتیں ہیں وہاں جانے کا شوق نہیں ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے، تاریخ سے شغف ہو تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر انتشار، بغض، عداوت، نفاق، کینے کا بیج آج سے نہیں سینکڑوں سالوں سے بویا جا رہا ہے۔ ہم سے زیادہ سادہ کون ہے بھائی؟ ہم تو بہت سیدھے سادے لوگ، اور اپنی تھوڑی سے فائدے کے لیے ہم پوری قوم کا سودا کرے بیٹھے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب بھی کوئی اور دن آئے گا، کہ اب بھی کوئی وقت اور آئے گا جب ہم یہ اپنے ذاتی جھگڑے، طمع، لالچ، یہ سب کچھ بھلا کر، کیا کوئی اور وقت آئے گا ایک ہونے کا؟ کیا کوئی اور وقت آئے گا متحد ہونے کا؟ ایک بات یاد رکھیں، میں نے پھر کہا تھا اور پھر یہ عرض کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا، بس اس دور میں اگر بچنا ہے تو ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، حفاظت کرنی ہے اپنی تو ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو، نمبر 2 ہم ایک جٹ ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب ہم متحد ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اور جہاں جہاں بھی اہل حق، اہل ایمان ظالموں کے شکنجے میں ہیں، پروردگار عالم ان اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما دے، دشمنان کو مغلوب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔